ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 تا 77۔ آئیے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم توقع رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو کلام اللہ کو سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ یہود سے ایمان کی توقع بے سود ہے۔ ان کے پہلے بزرگ یہ ہیں کہ وہ دیدہ و دانستہ اللہ کے کلام یعنی تورات میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اس جگہ لفظ تحریف لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف کو شامل ہے۔ انہوں نے تورات کے الفاظ بھی بدل ڈالے تھے، مگر زیادہ تر غلط تعویلوں سے معنی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ موجودہ یہود نے تورات کی ان آیات کو بدل ڈالا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر تھا، اور اپنے دل سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا لیا۔ یہ بات علامہ ابن کثیر اور علامہ قرطبی نے اپنی تفاسیر میں لکھی ہیں۔ آج کل کے باطل پرست علماء بھی اپنی خود ساختہ مسائل کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے حوالہ جات قرآن و حدیث سے تراش رہے ہیں اور شریعت میں تحریف کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 76۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 77۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جب وہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس سے جھگڑا کریں، تو تم کیا سمجھتے نہیں؟ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہود کی اخلاقی پستی اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے اور از راہ نفاق و خوشامد ان سے ان علامتوں اور پیش گوئیوں کا تذکرہ بھی کرتے جو تورات اور ان کی دوسری کتابوں میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھیں۔ لیکن جب وہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں کو بتائی ہیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمان آخرت میں اللہ کے پاس تمہاری اپنی دی ہوئی معلومات کی بنا پر تم پر حجت قائم کریں گے اور جھگڑا کریں گے کہ تم نبی آخر الزمان کو جانتے تھے، پہچان لینے کے باوجود تم ان پر ایمان نہیں لائے؟ تو ان کی اس خلاف حقیقت عادت پر اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 77 میں فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ وہ اس بات پر بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ تم انہیں بتا کر اپنے خلاف خود حجت قائم کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں الزامی جواب دے رہے ہیں کہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تمہارے سینوں کے رازوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سبھی کچھ جاننے والا ہے؟
تم اگر یہ باتیں مسلمانوں کو نہیں بھی بتاؤ گے تو تب بھی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور تمہارے خلاف یہ حجت تو ہر صورت قائم ہونی ہی ہونی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ یہود و نصارہ کے ایمان لانے کی توقع بالکل غیر مناسب ہے۔ ان سے تمہیں کسی قسم کی کوئی امید نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کے مرتکب رہے ہیں، اور پرانے لوگوں کا یہ وتیرہ تھا، اور نبی علیہ السلام کے دور کے یہودیوں نے جو ہے اس سب کو بھی ایسے ہی کیا، اور اس کے بعد ہمارے آج کے دور میں بھی یہود و نصارہ کا یہی حال ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود سید الاولین والآخرین آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اور یاد رہے کہ آپ پر ایمان لائے بغیر جنت کا حصول ناممکن ہے۔ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ چونکہ اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصباح القرآن فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ افتطمعون، کیا پس تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ سب ایمان لے آئیں گے، لکم تم پر، وقد حالانکہ یقیناً کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یہ دو چیزیں ہیں من اور ہم۔ من حروف میں سے ہے، اور ہم جو ہے یہ حرف کے ساتھ اسم ہے، اس میں ضمیر اسے کہتے ہیں، منہم ان میں سے۔ یسمعون وہ سب سنتے، یسمعون میں یا کا معنی وہ اور و نون کا معنی سب، باقی لفظ سمع ہے، سمع و بصر، اعلی سماعت، محفل سماع اردو میں بولا جاتا ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تھا جو اللہ کی کلام کو اپنے کانوں سے سنتا، ثم پھر یحرفونہ وہ سب بدل ڈالتے اسے۔ یحرفونہ میں یا کا معنی وہ، و نون کا معنی سب، ہو کا معنی اسے، اور باقی لفظ جو حرف بچا ہوا ہے یہ تحریف سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے اللہ کی کتاب کو لفظی اور معنوی دونوں طور پر بدل ڈالنا۔ من بعد ما، اس کے بعد کہ، من پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آیا ہے کہ یہ تحریف کب کرتے ہیں، اور ما کا معنی کہ ہے، تو من کا اپنا ترجمہ یہاں پر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ لفظ بعد سے پہلے آیا ہے۔ جب بھی لفظ بعد سے پہلے من آئے گا تو پچھلی بات کی وضاحت کے لیے ہوگا، اور اس کا اپنا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسے موقع پر جب اس کے بعد ما آ جائے تو اس ما کا ترجمہ لازمی طور پر کہ کیا جائے گا۔ عقلوہ وہ سب سمجھ لیتے اسے۔ عقلوہ میں واو اصل میں واو الف ہے، عقلو واو کے بعد الف بھی ہے، لیکن جب اس کے بعد دوسری علامت کوئی بھی آ جائے تو دوسری علامت کو لکھنے کے لیے اس کے بعد جو الف ہے وہ لکھنے میں نہیں آتا۔ یہ کتابت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ تو وہ سب سمجھ لیتے اسے۔ وہم حالانکہ وہ سب، واو کے معنی بہت سے ہیں، اور بھی ہے، قسم ہے بھی ہے، حالانکہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں حالانکہ ہے، اور حالانکہ کا مفہوم اس وقت ہوتا ہے جب یہ دو جملوں کے درمیان میں آتی ہے اور حالت اور کیفیت کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ وہم حالانکہ وہ سب، یعلمون وہ سب جانتے ہیں۔ یعلمون میں یا کا معنی وہ، و نون کا معنی سب، باقی اصل لفظ علم ہے، علم کا معنی جاننا ہے۔ یعلمون وہ سب جانتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، لقو وہ سب ملتے ہیں۔ لقو میں یہ لفظ لقاء سے نکلا ہے، اور آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ لقو وہ سب ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو سب آمنو ایمان لائے۔ آمنو امن سے نکلا ہے، واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ قالو وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب، خلا اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، الی بعض بعض کی طرف، قالو وہ سب کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم سب بتاتے ہو انہیں۔ تحدثون میں
तापिश्तू का तर्जमा जो शुरू में आई है, ये फ़ेल के शुरू की इलामत है। इसको अमूमन तू नहीं बोलते बल्कि ता ही बोलते हैं, और इसका तर्जमा तू तो माप होता है, वाव नून का तर्जमा सब, और हम फ़ेल के आखिर में आया है तर्जमा उन्हें। बाकी लफ्ज़ जो है वो हद्दिस है, तो हद्दिस तहदीस से है, जिसका माना बात बयान करना होता है। अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम सब बताते हो उन्हें, बयान करते हो उन्हें, बिमा वो चीज़ें जो फ़तह अल्लाह खोल दिया है अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर। ये अला और कुम दो चीज़ों का मजमुआ है। अला हर्फ है और उसका माना पर है, कुम हर्फ के साथ अटैच होकर आया है, इसलिए इसका तर्जमा सिर्फ तुम होगा। अलैकुम तुम पर, लियुहाज्जूकुम ताकि वो सब हुज्जत पेश करें तुम पर। ली का माना ताके, और या का माना वो, और वाओ जो है ये जमा मुज़क्कर की इलामत है, तर्जमा सब, और आखिर में कुम फ़ेल के आखिर में आया है तो तर्जमा तुम पर। तो बाकी लफ्ज़ हुज्जत से है, तो उसका तर्जमा भी हुज्जत पेश करना ही हो रहा है, और उर्दू में हुज्जत बाजी कहते हैं। लियुहाज्जूकुम ताकि वो सब हुज्जत पेश करें तुम पर, यानी तुम्हारे ख़िलाफ़। बिही इस दलील के ज़रिए, वो बातें जो तुम इन्हें बताते हो, बिही इसके ज़रिए, इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास, यानी क़यामत के दिन मैदान महशर में मुसलमान तुम्हारे ख़िलाफ़ अल्लाह के सामने मुकदमा दायर कर देंगे। अफला तो क्या नहीं, ताक़िलून तुम सब अक़ल करते। तो ताक़िलून में ता का माना तुम हो गया, या ता हमज़ा नून में से है, वो नून जमा मुज़क्कर की इलामत, तर्जमा सब है, और बाकी लफ्ज़ अक़ल है। अक़ल आक़िल माकूल उर्दू में आप बोलते हैं। ताक़िलून तुम सब अक़ल करते। अफ़ला ताक़िलून क्या तुम सब अक़ल नहीं करते। अवला यअलमून क्या नहीं वो सब जानते। हमज़ा का माना क्या, वाव का माना और, ला का माना नहीं। यअलमून इल्म से निकला, या का माना वो, वाव नून का माना सब, बाकी लफ्ज़ इल्म है। इल्म का माना जानना, इल्म आलिम मालूम तालीम सब उर्दू में बोले जाते हैं। अवला यअलमून क्या नहीं वो सब जानते, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, यअलमु वो जानता है, या का इशारा अल्लाह ताला की तरफ है, बेशक अल्लाह जानता है। मा जो, युसिर्रूना वो सब छुपाते हैं। या का माना वो, वाव नून का माना सब, बाकी लफ्ज़ सिर है, सिर का माना छुपाना। सिर असरार, इसरार और रुमूज़ भी बोला जाता है। वमा और जो, योलिनून वो सब ज़ाहिर करते हैं। ऐलान और अलानिया तौर पर भी उर्दू में बोला जाता है। हाँ जी, अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं। तो फिर अल्लाह से जब कुछ छुप नहीं सकता, तो इनकी ये बातें अगर ये मुसलमानों को ना भी बताएं तो अल्लाह सब जानते हैं, और इनके ख़िलाफ़ क़यामत के दिन मुकदमा ज़रूर होगा, और इसकी इन्हें सज़ा भी हासिल होगी जिसको ये भुगतेंगे। दूसरा उसलूब तफ़हीम कुरान बज़रिया उर्दू ज़ुबान। 65% अल्फाज उर्दू वाले काले रंग में, 20% बार बार आने वाले खुद ब खुद याद हो जाते हैं नीले रंग में, 15% मुश्किल अल्फाज हैं जिन्हें सुर्ख रंग दिया गया, आपने याद करना है। अफ़ततमाऊना क्या तुम सब तवक्को रखते हो, उम्मीद रखते हो, तमा करते हो, लालच करते हो। तमाम अल्फाज दुरुस्त हैं। ततमाऊना तमा से निकला, आखिर में वाउनून तो वैसे जमा मुज़क्कर की इलामत है। तमा और लालच उर्दू में बोला जाता है, मतमा नज़र भी कहा जाता है। अन योमिनू कि वो सब ईमान ले आएंगे। योमिनू अमन से निकला, अमन ईमान और मोमिन, लकुम तुम्हारे लिए। वक़द हालांकि यकीनन, काना था, फ़रीकुन एक गरोह, मिनहुम उनमें से, यसमाऊना वो सब सुनते थे। समअ बसर आला सिमात, महफिल सिमा उर्दू में बोला जाता है। कलाम अल्लाह, अल्लाह की कलाम को। हालांकि उनमें से एक फ़रीक था जो अल्लाह की कलाम को सुनता। सुम्मा युहर्रिफूनहु फिर वो उसे बदल डालते। तहरीफ़ और मुहर्रिफ दोनों उर्दू में बोले जाते हैं। मिन बाद मा इसके बाद के, मिन जानब, मिन अन, मिन हैसुल कौम। माँ का माना के बार बार आने वाले अल्फाज में से है। अक़लूहु उन सब ने समझ लिया उसे,
عقل، عاقل، معقول، معقولیت، وہم حالانکہ وہ سب یعلمون جانتے ہیں، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات۔ وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں، لقاء ملاقاتی حضرات، الذین آمنوا ان لوگوں سے جو سب ایمان لائے، امن ایمان مومن، قالوا وہ سب کہتے ہیں، قول اقوال مقولہ اقوال زرعی، آمنا ہم ایمان لائے، امن ایمان مومن۔ وَإِذَا اور جب خلا وہ الگ ہوتے ہیں، خلوت خلائی شٹل، اور خلا اکیلا بھی بولا جاتا ہے، بعضهم ان کا بعض، الی بعض بعض کی طرف، قالوا وہ سب کہتے ہیں، قول اقوال مقولہ اقوال زرعی، اتحدثونہم کیا تم سب بتاتے ہو انہیں، تحدیث محدث حدیث اور تحدیث نعمت، بما اس وجہ سے جو فتح اللہ نے کھولا ہے، فتح فاتح مفتوح، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، اور حجت بازی اردو میں بولا جاتا ہے، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، عند اللہ ماجور ہوں، عند طلب، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں کرتے، لا علاج لا جواب، لا علم لا علمی لا پروائی، اور تعقلون عقل سے ہے، عقل عاقل معقول معقولیت پسند، تو یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اولا یعلمون اور کیا نہیں وہ سب جانتے، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، اور یعلمون علم سے نکلا، علم عالم معلوم تعلیم معلومات، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یعلم وہ جانتا ہے، علم عالم معلوم تعلیم، ما یسرون جو وہ سب چھپاتے ہیں، ما اردو میں بولا جائے گا ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، یسرون بھی اردو میں بولا جائے گا سر نہاں، رموز و اسرار اور پر اسرار طور پر، تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ وما یعلنون اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر کرتے ہیں، تو لفظ اور بھی اردو میں بولا جاتا ہے، مال و دولت، عفو درگزر، شان و شوکت، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، یعلنون اعلان علانیہ طور پر، سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں ماشاءاللہ 3 آیات ہیں، اور 3 آیات میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں جو ہم نے یاد کرنا ہو، تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہم پر تو اور کیا ہے۔ اللہ کی اس رحمت کو محسوس کیجئے، اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اتنی بڑی آبادی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید سمجھنے کے لیے چنا ہے۔ آپ اس حوالے سے انتہائی خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر، اس رحمت کو محسوس کیجئے، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیجئے تاکہ یہ رحمت اور نعمت آپ پر ہمیشہ نچھاور ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائیں، بابرکت رزق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، پریشانی سے، مصیبت سے، بیماری سے، ہر چیز سے محفوظ فرمائیں، اور بابرکت رزق عطا فرما کر اپنی رحمت سے اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا الہ الحق آمین۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔